اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو علیم بذات الصدور بھی ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ پیکر دل ربا، روح ارض و سما، بدر الدجا، خیر الورا، حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تبار پہ۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، آج کی رحمت بھری گھڑیوں میں خلاصہ قرآن کا ایک اور مضمون لے کے میں حاضر ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکم الحاکمین کا صدہا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی ذات پر اپنے جناب سے رحمتوں برکتوں کی نیابت کے جملے عرض کرتے ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کربھا درود و سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی عالی شان، ذی قدر، ذی شرف اور ذی ظفر مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم ہے، 27واں پارہ ہے۔ آج اب ہم 27ویں پارے کو شروع کرنے جائیں گے تو ہم مختلف صورتوں کے ساتھ ساتھ سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید کے عالی شان مضامین اپنی نگاہوں میں سمیٹیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون کا یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، کہ جناب ابراہیم کو کبھی عالم رویا میں بشارت ہے اور کبھی یوں بشارت دی جا رہی ہے کہ آسمان سے کچھ فرشتے ملائک نازل ہو جاتے ہیں اور وہ جو ملائک ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کے مہمان بنتے ہیں اور حضرت خلیل اللہ ان مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور اس مہمان نوازی کے بدل میں اللہ آپ کو آپ کے بیٹے جناب اسحاق اور ان کے بیٹے اور آپ کے پوتے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ میرے مالک نے کیا تعلق خاطر رکھا کہ کس طریقے سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اس منظر سے اسماعیل اور اس کی سعادت مند اولاد کا بیان کر دیا اور یوں بشارت بھیج کے جناب اسحاق اور جناب یعقوب کی عفت مآب ہستیوں کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر آگے قوم لوط کا باقاعدہ طور پہ عذاب ذکر ہے، لیکن اس عذاب میں اہم ترین بات ذکر یہ ہے کہ وہ فرشتے جو جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے تھے، انہی فرشتوں کو اللہ نے قوم لوط پر عذاب کے لیے نازل کیا۔ پھر ہمارے لیے واضح دعوت ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ انسان ہے تو اس میں مرد و عورت ایک جوڑا بن کے آئے ہیں اور پھر اسی ترکیب سے ان کی نسلیں آگے چلتی ہیں، تو اللہ پاک نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا ہے اور یہی اس کی صناعیت کا راز حق ہے کہ یوں آگے چیزیں چلتی رہیں گی۔ اہم ترین قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کے بغیر میری اور آپ کی زندگی کبھی بھی صحیح ڈائریکشن پر نہیں آ سکتی، کیونکہ ہمیں مقصد حیات ہی نہیں ملے گا، اور مقصد حیات کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ احکم الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہیں اور جن ہیں، ان کو بلاغت کا قاعدہ قصر و حصر ما نافیہ الا استثنائیہ کے ساتھ ہر قسم کی تشکیک کو اتار کے اس بات کامل عطا فرما کے جو لغت جانتے ہیں انہیں میرے استدلال کے درجے کی سمجھ آئے گی۔ یہی ہمارے کلمہ میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا نافیہ الا استثنائیہ، پہلے نفی ہے پھر استثناء ہے، مطلب یہ کہ ہر قسم کا شک ختم ہو جائے،
ہر چیز بدل سکتی ہے، یہ معاملہ نہیں رک سکتا۔ تو وہ بدل کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان ہیں اور جن ہیں، میرے رب نے ان کو تخلیق تو فرمایا ہے، مقصود تخلیق کیا ہے؟ عبادت خداوند، اللہ کی جناب میں سجدہ کرنا۔ اس لیے خلیفہ کو دنیا پر بھیجا گیا ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے درجوں سے میرے رب نے آراستہ فرمایا ہے۔ اور صرف یہ عبادت ظاہریہ نہیں ہے، عبادت باطنیہ بھی ہے۔ کسی کا کام آنا یہ بھی عبادت ہے، رستے سے کسی چیز کو ٹھوکر مار کے ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، راز پہ پردہ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مقصد کے مطابق درجے عطا فرمائے۔ پھر آگے سورہ طور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ طور میں جو سب سے اعلیٰ مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آبا نیکوکار ہوں پھر ان کی اولاد بھی نیکوکار ہو، اگر ماں باپ پاکیزہ فطرت ہوں اولاد بھی پاکیزہ فطرت ہو، اگر ماں باپ صالحیت کے درجے پر ہوں اولاد بھی صالحیت کے درجے پر ہو، تو ایسی نسل کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیں نا، جاہز نے کہا تھا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَّاعٌ جَوَّادٌ قَاسِمٌ طَيِّبٌ طَاہِرٌ مُطَہَّرٌ، کہ میں ایک ایسی نسل کو جانتا ہوں اس میں ہر کوئی عالم ہے تو باعمل ہے، ہر کوئی بہادر ہے تو حیدر کرار جیسا ہے، ہر کوئی قاسم ہے تو رسول ہاشم کے رستے جیسا ہے، عطا فرمانے والا سخی ہے، ظاہر سے بھی پاک ہے، باطن سے بھی پاک ہے۔ تو پوچھا گیا تھا وہ نسل کون سی ہے؟ فرمایا وہ نسل فاطمہ ہے۔ تو یہ سورہ طور میں موجود ہے کہ ایسی اگر پاکیزگیاں ملتی ہیں تو ایسی نسل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر اہل جنت کا معاملہ، گستاخان رسول پر غیظ و غضب، کہ اگر جنتی جنت میں جائیں گے تو کس شان و شوکت سے جائیں گے۔ ان میں سے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ قرآن حکیم ہم سناتے ہیں، رمضان ہے، تراویح میں بچے پڑھاتے ہیں، لفظی قرآن حکیمی پڑھتے ہوں۔ اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ حافظ جب قرآن پاک پڑھ کے جنت میں آئے گا تو جنت میں حافظ کو کہا جائے گا اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے ہاتھ کو باندھو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جائے گا، الحمد سے شروع ہوگا وہ ناس تک جائے گا، 7 منزلیں پڑھے گا، 114 سورتیں پڑھے گا، لیکن وہ جتنے رقبہ ہائے جنت پر قرآن حکیم کی تلاوت کرے گا اللہ وہ سارا اس کو اس کی ملکیت میں عطا فرما دے گا۔ تو اسی طریقے سے جنتیوں کا معاملہ ہے۔ اور گستاخان رسول میں سے سب سے زیادہ ظلم کس پر ہونا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عفت اور حفاظت ان سارے معاملات سے عطا فرمائے۔ گستاخان رسول کو قیامت کو پتہ چل جائے گا۔ آگے آئیں تو سورہ نجم ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پہلا ہی بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف وہ ادا ہوتا ہے، صرف وہ ادا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور وحی کامل سے عطا کردہ رب کی رحمتیں اس انسان کی زبان مبارک پر جاری ہوتی ہیں، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار سے میرے رب نے متصف فرمایا ہے۔ جو انسان بھی کامل ہیں، پیغمبر بھی کامل ہیں، وجود بھی کامل ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کوئی جملہ بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اب جو اللہ کی طرف سے لوح محفوظ سے روح الامین کے ذریعے ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ پہ اترے وہ بنتا ہے قرآن۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اللہ کا پیغام دے دیں اور زبان سے ادا کر دیں، وہ بنتی ہے حدیث قدسیہ، حدیث قدسی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام دے دیں، وہ بنتا ہے حدیث مبارکہ۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قولی کے بعد کوئی عمل کر دیں، وہ بنتی ہے حدیث فعلی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل پر چل دیں تو وہ بنتی ہے سیرت رسول۔ تو یہ سب کی سب اللہ رسول کی رضا سے ہیں۔ پھر آگے پورا درجہ بیان کیا، یہاں پر باقاعدہ قاب قوسین کی قربتیں بیان کی، ثم دنا فتدلی کی عزتیں بیان کی کہ سرکار اوپر جا رہے تھے، میرا رب اپنے درجوں کی عزت سے سرکار دو عالم کو بلا رہا تھا۔ قاب قوسین، یہ جو ہمارے سر کے اوپر ماتھے پہ یہ بال ہیں، ان کی قربتوں میں
اللہ اور اس کے حبیب کی زیارت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں۔ آج احمد مجتبیٰ واحد حق سے ملنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہاتھ میں امت کے نیک اعمال، اس ہاتھ میں امت کے گناہ۔ گزارش اتنی سی ہے، نیک اعمال بھی میرے لیے قبول کرنے ہیں اور گناہوں کو بھی میرے لیے معاف کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ آگے ایک واضح پیغام، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کا، وہ پیغام یہ کہتا ہے زیادہ نہ ہنسیے، مذاق میں ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کو اس طریقے سے ہنسنا کبھی بھی پسند نہ تھا، بلکہ کوشش کیجئے آپ کی نگاہیں تر رہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں۔ کسی نے کیا خوب جملہ لکھا، پھر اس جملے کو مستعار لے کے میرے مرشد نے ضیاء النبی شریف میں جملہ لکھا کہ سرکار دو عالم کے اصحاب کی شان یہ ہوتی تھی، وہ تبسم بھی فرماتے تھے تو تب بھی ان کی آنکھوں میں نمی ہوا کرتی تھی۔ آئیے سورہ قمر شروع کرتے ہیں۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ کیسے کفار نے کہا کہ دنیا کی ساری چیزوں کے اوپر جادو تو چل گیا، آسمان کے چاند کو تو دو ٹکڑے کیجئے۔ حبیب یمن نے آ کے وہ ساری بات حضور کی خدمت میں رکھی اور کہا آئے توڑ دیں۔ میرے حبیب نے انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر حضور سید عالم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کو آپس میں دوبارہ جوڑ دیا، اور قرآن نے اس کی واضح گواہی دے دی۔ پھر مشرکین کا انجام قرآن پاک نے بتایا کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے ایسا جرم زدہ انجام ہوگا، کبھی اس سے نکل نہیں سکیں گے، اور جو مومنین ہیں ان کو جنت اور ٹھنڈے پانی کی نہریں عطا کی جائیں گی۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک عفت مآب صورت، ہمیں اس کے مضامین کو پڑھنا ہے۔ وقوع قیامت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں کون کون سی نعمت عطا کی۔ مرج البحرین سے لے کے اللہ کی ایک ایک نعمت سورہ رحمان کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا۔ اس سے پہلے قرآن پاک میں کوئی ایک سورہ نہیں ملتی جس میں اللہ نے انعام دیا ہو، سوائے چوتھے پارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہا کہ مومنوں دیکھو رسول اکرم کی صورت میں کون سا انعام عطا کیا، تو وہ جتنا بڑا انعام تھا اتنا جاہ و جلال تو بنتا تھا، لیکن یہاں پر جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اس کا دوسرا رکوع بنتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ اس سے اگلا رکوع بنتا ہے۔ ہر کسی میں واضح پیغام دیا، اور 31 دفعہ ہر نعمت کو دے کے کہا اے بندے بتا تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کی یاد سے جھٹلا دیا، بلا دیا، دور کر دیا، غافل کر دیا، کیونکہ ان ساری نعمتوں کے بعد احکم الحاکمین جانتے تھے کہ انسان بار بار بھول جائے گا۔ پھر بتایا جو قیامت کو فتح یاب ہوں گے وہ کس رستے پر ہوں گے، اور جو ہٹ جائیں گے وہ کس رستے پر ہوں گے۔ اگلی سورۃ الواقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اللہ کریم اس کے معاملے میں ہمیں یہ چیز بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے کامیاب لوگ دائیں ہاتھ پر ہوں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو کامیاب ہوں گے وہ دائیں ہاتھ ہوں گے، جو ناکام ہوں گے وہ بائیں ہاتھ ہوں گے، اور ڈریے اس وقت سے جب آپ کو بائیں ہاتھ کی طرف کھڑا کیا جائے گا۔ پھر سورۃ الحدید ہے جس میں اللہ کی شان کا بیان ہے، دین کے تقاضوں کو واضح بیان کر دیا گیا، اللہ سے کیے گئے وعدے کو جو وعدہ ہے اس کی عبادت کا پورا کرنے کا حکم دیا۔ مال کو راہ خدا پر خرچ کرو، اور جو مال راہ خدا پر خرچ کرے گا اللہ پاک اس کے مال میں لذت، طہارت، برکت، رعنائیاں اور وسعتیں عطا فرماتا جائے گا۔ ایک بڑا خوبصورت مضمون بیان کیا کہ اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، کسی کو قرض دو نا دنیا میں، اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، اس کی مشکل پوری ہو جائے، تو یہ قرض حسنہ ہے جو اللہ کو جانا ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دو، وہ کئی گنا ہو کے تمہیں قرض حسنہ واپس ملے گا، میرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ پھر پل صراط کا منظر بیان کیا
کہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے، حضور کا پورا کانوائے پل صراط پر اکٹھا کیا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوگی، پھر پیچھے پیچھے باقی سارے لوگ موجود ہوں گے، پوری امت جب اکٹھی ہوگی، اینا بلال کا حکم آ جائے گا، جناب بلال کو بلایا جائے گا، وہ پل صراط پہ سرکار دو عالم کی سواری کے لگام کو پکڑیں گے، عزتوں کے ساتھ غلامی کرتے ہوئے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جنت الفردوس میں سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے جائے گا، اور یہ بلال دنیا کا بلال نہ ہوگا، دنیا کے بلال کا چہرہ سرکار کی زلفوں کے جیسا تھا، یہ جنت کا بلال ہوگا، یہ شیرازہ شبنم کے تراشے دندان کی طرح چمک رہا ہوگا، اور حوران جنت کی ملکہ بلال کو پیش کی جائے گی۔ مومنوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح پیغام کہ یہ نور میں ہیں، یہ رحمت میں ہیں، اور کفار اور منافق یہ ظلمت میں ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، یہ کمی میں ہیں، یہ کجی میں ہیں۔ مختصر اس پورا پارہ کو پڑھیے اور اس کے مضامین کو اکٹھا کیجئے، آپ کو سوائے حلاوت ایمان، آپ کو سوائے نفاذ شرعیت، سوائے اطاعت رسول اور صحیح معنوں میں دین کے ساتھ زندگی گزارنے کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام نہیں ملے گا، اور یہی پیغام ہے اگر ہماری فہم و فراست میں آ جائے تو میرا مالک پاکیزگی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل